سر قرآن کے اندر کئی جگہوں پہ جب خدا اپنا مقدمہ پیش کر رہا ہوتا ہے توحید کے اوپر، رسالت کے اوپر یا آخرت کے اوپر، تو کئی جگہوں پہ واضح کر رہا ہوتا ہے کہ آپ تدبر کرو، غور و فکر کرو. تو لیکن اس کے برعکس جب یہ سورہ شروع ہو رہی ہے تو یہاں پہ کہا گیا کہ جو لوگ یقین رکھتے ہیں بن دیکھے. اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے اور مطلب اسی طرح بغیر غور و فکر کیے ہی آپ جو بات کہی جا رہی ہے اس کے اوپر ایمان لیں. تو یہ اس کو ذرا تھوڑا واضح کرتے ہیں. دیکھیے، اصل میں جو مخاطب کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے، مثلا میں نے جملہ بولا کہ آپ لوگ فرض کر لیجیے طالب علم ہے اور میں ٹیچر ہوں، تو میں نے کہا کہ بھئی وہ لوگ پاس ہوں گے جو راتوں کو جاگتے ہوئے پڑھ رہے ہیں، نیند کم سو رہے ہیں، ماں باپ کی بات بھی مان رہے ہیں اور پوری محنت کر رہے ہیں، وہ پاس ہوں گے. تو آپ یہ نہیں نتیجہ نکال سکتے کہ پاس ہونے کے لیے یہ بس ماں باپ کی بات اندھے بہرے اور کے مانیں گے. نہیں، یہ کچھ اوصاف ایسے بتائے جا رہے ہیں جو ان کے کامیاب ہونے کی نشانیاں بن رہی ہیں، نہ کہ یہ کہ وہ ماں باپ کی بات بغیر سوچے سمجھے مان رہے ہیں یا پاگل ہو گئے ہیں راتوں کو جاگ رہے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے. تو اصل میں ایک گروپ ہے جس سے مخاطب ہو رہے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ نیک ہیں وہی نیکی اختیار کریں گے. جن کے اندر وہ تکبر ہے یا جن کے اندر فساد پیدا کرنے کی جذبہ ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے. 3 گروپوں کو اکٹھا رکھ کر دیکھیں. فسادیوں کا الٹ ہے یہ پہلا گروپ، اور وہ ان کا الٹ ہے جو کہہ دیا کہ اب ایمان نہیں لائیں گے. ان دونوں کا الٹ ہے یہ گروپ. یہ کیا کر رہا ہے؟ غلطی ہو تو بات مان رہا ہے. متقین میں یہ لفظ بات واضح کی گئی تھی. کہیں بات سمجھ میں آ جائے تو اپنی بات تبدیل کر لیتا ہے. جبکہ یہ لوگ جو ہیں یہ اس کے لیے تیار نہیں ہیں کیونکہ یہ فساد مچانے والے ہیں. تو متقین الٹ ہے فاسقین کا اور الٹ ہے مفسدین کا. وہاں یہ زیر بحث نہیں ہے کہ سوچ سمجھ کے ماننا ہے کہ نہیں ماننا ہے. تو محنت کرنے والا پاس ہوگا، اس طرح کی بات ہے. اب وہ محنت کرنے والا سے یہ نہیں کہیے کہ بھئی بالکل بیل کی طرح کا آدمی ہے. نہیں، وہ اس نے کسی اور وجہ سے محنت کا شعور پیدا کیا ہے، وہ یہاں زیر بحث نہیں تھا. تو اہل کتاب اور صحابہ دونوں ہی ان حقیقتوں کو جانتے تو جہاں 4-5 بیان کی گئی ہیں کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، تو ان حقیقتوں کو ماننے والے ہی کتاب الہی سے فائدہ اٹھائیں گے. بس اتنی بات کہی گئی. جو باقی ہے سوچ سمجھ کے ماننا وہ زیر بحث آیا آگے چل کر. بلکہ جیسے یہاں پر میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی موقع دیا ہے جو جھوٹ بول کر بات چلا رہے ہیں. ان کو بھی موقع دیا کہ میں چاہتا تو ان کی آنکھیں بند کر دیتا، لیکن میں نہیں. ان کو اب یہ چونکہ بات کرنے پہ آ گئے ہیں تو بات چلتی رہے گی. ان کے ساتھ بحث بھی ہوگی، نقطے بھی ہوں گے. تو قرآن مجید اگر ویسا ہوتا تو کسی سوال کا جواب نہ دیتا، بس کہتا مانو. اتنی موٹی کتاب ہی نہ ہوتی. 4-5 قرآن کی باتیں ہیں، ان کو دلائل کے طور پر سمجھا کے اتنی موٹی کتاب بن گئی ہے. تو اگر بنوانا ہوتا تو بس ایک پرچہ نازل ہو جاتا، لکھا ہوتا اللہ کو مانو، اللہ ایک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، وہ اللہ کے رسول ہیں، پرانے انبیاء کو بھی مان لو. تو میرا خیال ہے 1 صفحے میں 2 صفحے میں پوری بات منتقل ہو سکتی تھی. یہ سوالوں کے جواب دیتے ہوئے سمجھانے کا عمل چل رہا ہے نا کہ تمہیں ہدایت کیوں نہیں ملے گی؟ کیونکہ تم فساد کا راستہ اختیار کر رہے ہو، تم طغیانی کا راستہ اختیار کر رہے ہو، سرکشی کا راستہ اختیار کر رہے ہو. اس طرح باتیں سمجھ نہیں آئیں گی. تو یہ اس لیے اس طرح سے